15 سے 20 جوانوں نے جنرل فیض حمید کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا، اور یہ چھاپا اس قدر اچانک تھا کہ خود جنرل فیض کو سمجھ نہیں آ سکی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے۔ 52 مزید ایسے افراد کو حراست میں لیا گیا جو تختہ الٹنے کے منصوبے کا براہ راست حصہ تھے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار لندن فرار ہو گئے، تو سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے 2500 نوجوانوں کو فوج اور عمران مخالف قوتوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیانیہ پھیلانے کے لیے روس اور ترکی کے IT ماہرین سے ٹریننگ دلوائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان اور فیض حمید گٹھ جوڑ میں جنرل فیض کو تحویل میں لیا جانا کوئی معمولی واقعہ تو ہے نہیں، کیونکہ انتہائی بااثر اور طاقتور DGI رہ چکا ہے۔ اس کی حراست اس بات کا اندیہ ہے کہ معاملات یہاں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس سلسلے میں مزید گرفتاریوں اور انکشافات کی توقع بھی ہے۔ ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بھی نام بار بار آ رہا ہے۔ اس حوالے سے 2 بیانات ثاقب نثار صاحب کے آ چکے ہیں کہ ایک میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بھاگے نہیں ہیں، ملک سے باہر ہے، 2 ہفتے تک واپس آ جائیں گے۔ دوسرے میں ان کا کہنا تھا کہ میری تو فیض حمید سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، بس کبھی کبھار گڈ مارننگ کا میسج آ جاتا۔ اب اس حوالے سے جنگ میں انصار عباسی کے نام سے ایک سٹوری چھپی ہے، جس میں انہوں نے باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سابق DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور سابق چیف جسٹس یعنی ثاقب نثار ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطوں کی نوعیت کیا تھی، تو آیا یہ محض سماجی رابطہ تھا یا پھر اس کے علاوہ کوئی سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی شامل تھے۔ تو متعلقہ حلقوں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ثاقب نثار بھی حکام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے وزیر اطلاعات عطا طارر نے ہفتے کو کہا کہ چاہے ثاقب ہوں یا نثار، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی باتوں کی وجہ سے تحقیقات کا دائرہ اب وسیع ہوگا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پہ یہ کیا سرائیاں جاری تھی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار لندن فرار ہو گئے، اور انہیں جنرل فیض کی گرفتاری سے جڑی وسیع تر انکوائری کے سلسلے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کچھ یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو پورے خاندان سمیت عمران خان کے سیر میں گرفتار تھے، لیگل کور کے علاوہ عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف فراہم کرنے کے بھی ذمہ دار تھے۔ اس بارے میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کی آڈیو لیکس کے علاوہ بعض قابل گرفت شواہد حاصل کر لیے گئے، جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی سابق چیف جسٹس خلاف قانونی چارہ کوئی جوئی کا فیصلہ نہیں ہوا، جس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی قدم کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے روپوش ہے، اور شاید یورپ کے کسی ملک میں موجود ہے۔ تو فیض حمید کی گرفتاری عمران خان کے لیے سخت پیغام ہے، مگر وہ سمجھنے کو تیار۔ ایسے کبھی اسلام آباد میں دھرنا اور جلسے کی تاریخوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ پھر سے عمران خان کے حق میں اور ریاستی اداروں کے خلاف بھونڈی کیمپین شروع کر دی گئی ہے۔ تو میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نیٹ ورک کے قیام کا آغاز عمران خان کے دور میں ہی ہو گیا تھا، جس میں سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے 2500 نوجوانوں کو فوج اور عمران مخالف قوتوں کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیانیہ پھیلانے کے لیے روس اور ترکی کے IT ماہرین سے ٹریننگ دلوائی گئی، جس کے بعد اس سوشل میڈیا بریگیڈ کو فوج، اسلام، تہذیب اور ریاست کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانے اور یہودیت نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب ریاست بھی 9 مئی کے حوالے سے ذمہ داروں کے خلاف اپنا گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے۔ تو فیض کی گرفتاری کی ایک کہانی آپ کو سناؤں تو پیر کی صبح ایک سینئر فوجی افسر کی زیر قیادت 15 سے 20 جوانوں نے جنرل فیض حمید کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا، اور یہ چھاپا اس قدر اچانک تھا کہ خود جنرل فیض کو سمجھ نہیں آ سکی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ تو فوج کی چھاپا مار ٹیم کسی اطلاع کے بغیر جنرل فیض کے گھر میں داخل ہوئی۔ اسے تو بیڈ روم میں تھے۔ چھاپے کی اچانک کارروائی اور اپنے بیڈ روم میں باوردی فوجیوں اور ایک سینئر افسر کو دیکھ کے ان کے اوسان ختم ہو گئے۔ چھاپا مار ٹیم کے سربراہ نے جنرل فیض کو بتایا کہ وہ انہیں حراست میں لے رہے ہیں، ان کا اگلا مقام GHQ ہوگا۔ تو اس دوران جنرل فیض کے اہل خانہ بھی صورتحال سے خاصی پریشان تھے۔ انہیں جنرل فیض کے بیڈ روم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن سینئر افسر ان کو باہر ہی روک دیا، جس کے بعد چھاپا مار ٹیم جنرل فیض کو فوجی گاڑی میں لے کر GHQ روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد ISPR کی پریس ریلیز نے پورے ملک میں اس خبر کو عام کر دیا۔ لگتا یہی ہے کہ بات اب عمران خان تک جائے گی۔ مزید کچھ اور سیاسی پنڈت بھی آرمی ایکٹ کی لپیٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ 9 مئی میں بہت سے لوگ وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے۔ گشا بی بی فرق ہوگی، ان میں سے ایک ہو سکتی ہے۔
کیونکہ ثبوت و شواہد اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ بشرا بی بی کا شمار بھی ان افراد میں ہوتا ہے جو 9 مئی کی ناکام بغاوت کی منصوبہ بندی اور اس پہ عمل درآمد کرنے میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر تحقیقاتی اداروں نے عمران خان کی فوج کے اندر اور باہر تمام رابطوں کا سراغ لگا لیا، تو عمران خان کے ملک کے اندر اور بیرون ملک رابطوں کا سراغ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے ٹیلی فون نے ٹی ڈی آر کے ذریعے لگایا، جس میں رابطے حقائق سے ثابت ہو گئے۔ ملک کے خلاف تیار کی جانے والی سازش کی کمانڈ جو ہے خود عمران خان نے پکڑی ہوئی تھی، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ہدایات جاری کرتے، مقررہ وقت میں دیے گئے ٹاسک کی تکمیل کی ہدایات کرتے تھے۔ اس لیے اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے تمام شواہد حاصل کر لیے گئے۔ یہ خیال نہیں، حقیقت ہے کہ عمران خان کا اہم منصب میں فائز وہ واحد رازدار جس کے پاس بغاوت کی مکمل منصوبہ بندی کی دستاویزات یا بلو پرنٹ موجود ہیں، اب ایجنسیوں کے نشانے پہ ہے، لیکن اس کے اہم منصب میں فائز ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پہ شامل تفتیش نہیں کیا جائے گا۔ تاہم مناسب وقت اس کی گرفتاری کا قوی امکان ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ ریاست دشمن ایجنڈے کی تائید اور پیروی میں شامل ہے۔ تو باخبر اور تحقیق کار حلقوں کو یقین ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری پہلے اور بعد سامنے آنے والے بعض اہم انکشافات کی بنیاد پہ 52 مزید ایسے افراد کو حراست میں لیا گیا جو تختہ الٹنے کے منصوبے کا براہ راست حصہ تھے۔ ان میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ آفیسرز کے علاوہ اہم اور حساس اداروں کے اہلکار سمیت جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک کا براہ راست حصہ بھی لوگ تھے۔ تو فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ اس وقت سے ہے جب وہ ڈی جی سی تھے۔ عمران خان یہ سمجھتا تھا کہ شاید ISI پولیس اور IB میں کوئی فرق نہیں ہے، اور وہ قومی سلامتی کے تناظر میں پاکستان کے اس انتہائی اہم ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بلا شرکت گہرے استعمال کر سکتا ہے۔ تو جنرل فیض نے عمران خان کی اس سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور عمران خان کی توقعات کے عین مطابق اس کے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کام کیا۔ تو فیض ریاضی گٹھ جوڑ اور اس کے نتیجے میں رہ جانے والے سیاسی کھیل کی وجہ سے پاک فوج میں شدید بے چینی پائی گئی، اور جنرل فیض کی سیاسی سرگرمیوں کو ہمیشہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس وقت آرمی چیف قمر باجوہ نے بھی جنرل فیض اور عمران کے سیاسی گٹھ جوڑ کو پسند نہیں کیا، اور اندرونی ذرائع کے مطابق انہوں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی۔ یہی ناپسندیدگی بعد میں جنرل فیض کی ISI سے معزولی اور جنرل باجوہ اور عمران کے باہمی تعلقات میں کشیدگی کا بھی باعث بنی۔ تو ISI سے جانے کے بعد بطور کور کمانڈر پشاور فیض حمید اپنی سیاسی سرگرمیوں میں باز نہیں آئے، اور عمران کی سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے ادارے کی عزت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عمران کے فرنٹ مین کے طور پہ اپنے سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا، بے دریغ استعمال کیا۔ تو اس لیے عمران کا فیض حمید کو اپنا اثاثہ قرار دینا اس امر کی نشاندہی ہے کہ فیض حمید نے عمران خان کے سیاسی خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی فرد واحد اثاثہ نہیں ہوتا، بلکہ ادارے اثاثہ۔ بلا شبہ ISI ہمارے ملک کا قیمتی اثاثہ ہے، لیکن فیض حمید نے اپنے اور عمران کے ذاتی مفاد کے لیے اس قومی اثاثے کا انتہائی غلط استعمال کیا۔ یہ نہ صرف ادارے کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوا، بلکہ یہ ادارے کے اس وقت کے سربراہ جنرل باجوہ کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپنے کے مترادف تھا کہ فیض نے تو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے متعدد بار ایسے اقدامات کے مرتکب ہوا جس میں سربراہ پاک فوج کو بائی پاس کیا گیا۔ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق فیض حمید فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمران کے سیاسی حمایت میں سرگرم رہا، جو عوامی حق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تو فیض حمید نے اپنے بااعتماد ریٹائرڈ فوجی افسران کے ساتھ مل کر کئی ایسے اقدامات اٹھائے جو نہ صرف غیر قانونی تھے بلکہ ادارے کے پیشہ ورانہ اسلوب کے بھی خلاف تھے۔ آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، اس کو سخت سے سخت سزا ملے گی، اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہے اس پہ اصل قید اب شروع ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح سروائیو کرتا ہے، کتنے دن سروائیو کرتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔